یزید قبر کی ظلمت، حسین نور زمیں، حسین علم و عدالت، یزید استبداد، حسین وارث خیر، یزید وارث شر، حسین عشق و متانت، یزید جہل و فساد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عام سی باتیں، اور آج ہم داستان کربلا کے سلسلے میں ذکر شہادت کریں گے۔ شب عاشور ختم ہوئی اور صبح عاشور قیامت صغری اور مصائب و آلام کی خبر لے کر آ گئی۔ امام عالی مقام کے خیموں میں اذان کی آواز بلند ہوئی۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رفقا اور اہل بیت کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی۔ شہدائے کربلا کی یہ آخری نماز تھی۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کی اس نماز کا عالم کیا تھا۔ وہ سر جنہوں نے تھوڑی دیر کے بعد رائے خدا میں کٹ جانا تھا، خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ ریز تھے۔ نماز کے بعد امام پاک نے سب کے لیے صبر و استقامت کی دعا مانگی۔ 10ویں محرم کا خونی آفتاب اپنی پوری خون اشامیوں کے ساتھ طلوع ہوا، جس کی علمناکی پر جن و انس سے لے کر ملائکہ تک نوحہ کنا ہوئے۔ حسینی فوج کے 72 جاں نثار 22,000 یزیدیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس مختصر سی جماعت کے آقا نے اپنے جان بازوں کو اس طرح ترتیب دیا کہ میمنہ پر حضرت زہیر بن کین اور حیسرہ پر حضرت ابی بن مظاہر کو مقرر کیا، اور جھنڈا اپنے بھائی حضرت عباس کو دیا، جو اسی سبب سے علمدار کہلائے۔ دوسری طرف لائن عمر بن سعد نے اپنے لشکر کے میمنہ پر عمر ابن الحجاج اور حیسرہ پر شمر بن ذی الجوشن اور سواروں پر عزرا بن قیس الحمصی اور پیادوں پر شب بن ربائی کو مقرر کیا، اور جھنڈا اپنے غلام کو دیا۔ امام عالی مقام اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن منگوا کر اپنے سامنے رکھا، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ الہی میں یوں دعا کی: اے اللہ، ہر مصیبت میں تو ہی میرا اعتماد اور ہر تکلیف میں تو ہی میرا آسرا ہے۔ تمام حوادثات میں تو ہی میرا سہارا اور ڈارس ہے۔ بہت سے غم ایسے ہوتے ہیں جن میں دل بیٹھ جاتا ہے، اور ان غموں سے رہائی کی تدبیر کم ہو جاتی ہے۔ دوست اس میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن میں نے اس قسم کے تمام اوقات میں تیری طرف رجوع کیا۔ ادھر یزیدیوں نے جب خندق میں لگی ہوئی آگ کو دیکھا جو خیموں کی پشت پر حفاظت کے لیے جلائی گئی تھی، تو شمر لعین گورا دراتا ہوا ادھر آیا، پکار کر کہنے لگا: اے حسین، تم نے اپنے لیے قیامت سے پہلے ہی دنیا میں آگ لگا لی، معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا: تو اس میں جلنے کا زیادہ مستحق ہے۔ مسلم بن عجوسہ نے عرض کی: یا ابن رسول، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، اگر ارشاد ہو تو ایک تیر مار کر اس کا خاتمہ کر دوں، اس وقت یہ میری زد میں ہے۔ آپ نے فرمایا: ہرگز نہیں، ابتدا ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ پھر امام پاک یزیدی لشکر کے قریب گئے اور بآواز بلند فرمایا: لوگو، جلدی نہ کرو اور میری باتیں سن لو، اور مجھ پر جو واعظ و نصیحت کا حق ہے اسے ادا کر لینے دو۔ پھر اس کے بعد تمہیں اختیار ہے، اگر میرا عذر قبول کر لو گے اور میری بات کو سچا سمجھو گے اور میرے ساتھ انصاف کرو گے تو نہایت نیک بخت ہوگے، اور تمہارے لیے میری مخالفت کی کوئی سبیل باقی نہ رہے گی۔ اور اگر تم نے میرا عذر قبول نہ کیا اور انصاف سے کام نہ لیا تو تم میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر ڈالو، اور مجھے مہلت نہ دو
میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہی صالحین کا مددگار ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام پاک نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور انبیاء کرام اور ملائکہ پر درود و سلام بھیجا، اور حمد و نعت میں ایسا فصیح و بلیغ کلام فرمایا جس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ راوی کہتا ہے، خدا کی قسم میں نے ایسی فصیح و بلیغ تقریر نہ اس سے پہلے کسی سے سنی تھی اور نہ بعد میں کسی سے سنی۔ اس کے بعد امام عالی مقام نے آخری اتمام حجت کرتے ہوئے فرمایا، لوگو میرے حسب و نسب کو دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے نفسوں میں غور کرو اور ان کو سرزنش کرو، اور دیکھو کیا تمہارے لیے میرا قتل اور میری آبرو ریزی درست اور حلال ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اور ان کے وصی اور ابن عم، اللہ اور اس کے رسول پر بہتر ایمان لانے والے کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ میرے باپ کے چاچا اور شہید جعفر تیار میرے چاچا نہیں ہیں؟ کیا یہ مشہور حدیثیں تمہیں نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ تم دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو؟ پس اگر تم میری تصدیق کرو تو بلا شبہ میں تم سے جو کہہ رہا ہوں حق اور سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جھوٹے پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، خدا کی قسم اس وقت سے میں نے عمدن کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے ہو بلکہ مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو تم میں اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اگر تم ان سے پوچھو گے تو وہ تمہیں بتائیں گے۔ تو اب مجھے بتاؤ، کیا ان باتوں میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو تمہیں میری خون ریزی اور آبرو ریزی سے روک دے؟ اس کے بعد امام عالی مقام نے کوفیوں کے نام لے لے کر ان سے کہا، کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے؟ کیا تم نے مجھے کوفہ نہیں بلایا تھا؟ لیکن وہ سب کے سب خاموش رہے اور کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی سواری کو بٹھایا اور اس سے اتر پڑے۔ اس کے بعد عمر بن سعد جنگ کا آغاز کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حر بن یزید نے ابن سعد سے کہا، خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو ان سے لڑے گا؟ ابن سعد نے کہا، ہاں، اور خدا کی قسم لڑنا بھی ایسا کہ جس میں کم از کم یہ ہوگا کہ سر اور ہاتھ کٹ کٹ کے گریں گے۔ حر نے کہا، کیا ان کی 3 باتوں میں سے کوئی بات بھی تم لوگوں کو منظور نہیں؟ ابن سعد نے کہا، واللہ اگر یہ امر میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور ایسا ہی کرتا، لیکن کیا کروں، تمہارا امیر نہیں مانتا۔ حر پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا، آنکھوں سے تاریکی کے پردے اٹھ گئے اور حق کے جلوے نظر آنے لگے۔ حر کی یہ حالت دیکھ کر انہی کے برادری کے ایک شخص مہاجر بن اوس نے حر سے کہا، واللہ آج تمہاری عجیب حالت ہے، میں نے کسی جنگ میں تمہاری حالت ایسی نہیں دیکھی، حالانکہ میرے نزدیک تم اہل کوفہ کے بہادروں میں سے ایک بہادر ترین انسان ہو، پھر یہ حالت کیوں؟ حر نے کہا، خدا کی قسم میرے ایک طرف جنت اور ایک طرف دوزخ ہے، اور میں درمیان میں کشمکش میں مبتلا ہوں کہ کدھر جاؤں۔ اس کے بعد حر نے کہا کہ میں خدا کی قسم جنت ہی میں جاؤں گا، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اس کے بعد وہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں پیش ہوا اور آپ سے معافی کا طلبگار ہوا اور کہا، اے ابن رسول، مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے، میں نے تو سوچا تھا صلح ہو جائے گی اور یہ آپ کی شرائط مان لیں گے، کیا اب میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا حر بن یزید۔ فرمایا، تم دنیا و آخرت میں انشاءاللہ حر ہو۔ اس کے بعد ابن سعد اپنا علم لے کر آگے بڑھا اور ایک تیر امام کی طرف چلا کر
کہنے لگا، گواہ رہنا سب سے پہلا تیر میں نے ہی مارا ہے۔ اس کے ساتھ ہی طبل جنگ پر چوٹ پڑی اور دوسروں نے بھی تیر چلانے شروع کر دیے۔ جنگ شروع ہو گئی اور دونوں طرف سے سپاہی نکل کر آئے اور اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ امام علی مقام کے تمام اصحاب نے نہایت بہادری سے کوفیوں کا مقابلہ کیا اور بہت سے کوفیوں کو جہنم رسید کیا۔ چونکہ کوفی تعداد میں بہت زیادہ تھے، جب وہ اکیلا حسینی شیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو پھر ایک ساتھ حملہ کر دیتے، اس لیے اب تمام اصحاب حسین شہید ہو چکے تھے۔ اب اسد اللہ الغالب کی کچار کے شیروں، چمنستان زہرا کے شگفتہ پھولوں اور سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑوں کی باری آئی۔ امام پاک کے اقربا میں سے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، چاچا جان مجھے اجازت دیجیے، میرا حق میں سر کٹانے اور اپنے ابا جان اور بھائیوں کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوں۔ جب امام پاک نے ان کو اجازت دی تو ابن سعد نے اپنی فوج سے کہا کہ اس جوان سے کون لڑے گا؟ پھر اس نے قدامہ بن اسد کی طرف دیکھ کر کہا، اے قدامہ تو ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ قدامہ فن حرب میں بہت بڑا ماہر اور بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا۔ وہ آپ کے مقابلے میں آیا۔ تھوڑی دیر تک دونوں میں مقابلہ ہوتا رہا۔ آخر عبداللہ نے تلوار کا ایک ایسا کاری وار کیا کہ اس کو چیر کر رکھ دیا اور کمر بند پکڑ کر گھوڑے سے نیچے گرا دیا اور خود اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے، کیونکہ آپ کا گھوڑا بھوکا پیاسا ہونے کی وجہ سے کمزور پڑ گیا تھا۔ قدامہ کے بیٹے سلامہ بن قدامہ نے حضرت عبداللہ کی شجاعت و بہادری دیکھ کر ابن سعد سے کہا، میں نے ایسا دلیر اور بہادر جوان کوئی نہیں دیکھا۔ اب کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ تنہا آپ کے سامنے آئے۔ آپ بھوکے شیر کی طرح ان پر حملہ آور ہوئے اور لشکر اشقیہ کو زیر و زبر کرتے ہوئے ان میں گھستے چلے گئے اور بہت سوں کو مارا اور زخمی کیا۔ آخر انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور جدا و مشکی نے پیچھے سے تلوار ماری اور آپ کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے۔ آپ پیادل پا بھی مقابلہ کر رہے تھے کہ نوافل بن مزاح حمیری نے آپ کو نیزہ مارا اور عمر بن سبی نے تیروں کا نشانہ بنایا اور آپ شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر بن عقیل نے جب اپنے بھتیجے کو خاک و خون میں غلطہ دیکھا تو اشک بار آنکھوں سے آگے بڑھے اور امام پاک کو سلام کر کے اجازت طلب کی۔ امام پاک نے ان کو سینے سے لگایا اور اجازت دی۔ آپ نے ایسی شجاعت دکھائی کہ بہت سے یزیدیوں کو واصل بعد جہنم کیا اور آخر دشمنوں نے گھیرے میں لے کر تیروں کی بارش کر دی اور فرزند عقیل اپنے خون میں رنگین ہو کر جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس کے بعد آپ کے دوسرے دونوں بھائیوں نے بھی خوب شجاعت دکھائی اور یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، پھر وہ دونوں بھی شہید ہو گئے۔ اولاد عقیل کی شہادت کے بعد اب فرزندان حیدر اقرار کی باری آئی۔ یہ وہ شیر تھے جن کے رگوں میں شیر خدا علی المرتضیٰ کا خون گردش کر رہا تھا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے امام علی مقام سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہی۔ امام نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا کہ تم آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے مجھ سے جدا ہو رہے ہو۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر بن علی نے لڑنا شروع کیا اور ثابت کر دیا کہ میں حیدر اقرار کا فرزند ہوں۔ حضرت جدھر بڑھتے کشتوں کے پشتے لگا دیتے، آخر زخموں سے نڈال ہو کر قدامہ موصلہ کے نیزے سے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کے دو اور بھائی حضرت عمر بن علی اور حضرت عثمان بن علی بھی میدان کربلا میں شجاعت دکھاتے ہوئے شہید ہوئے۔ 4 بھائیوں کی شہادت کے بعد حضرت امام کے حقیقی بھتیجے عبداللہ بن
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما آگے بڑھے اور عرض کیا، اے مکرم، مجھے بھی اجازت دیجیے کہ ان دشمنان دین سے لڑوں اور اپنی جان راہ حق میں قربان کروں۔ امام پاک نے ان کو سینے سے لگایا اور بہت سمجھایا، مگر سوائے اجازت دینے کے کچھ بن نہ آیا۔ پھر آپ میدان کارزار میں آئے اور دشمنوں کے سامنے ہو کر تلوار بلند کی اور وہ جوڑ دکھائے کہ لشکر اعداء میں کھلبلی مچ گئی۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ میں حیدر کرار کا پوتا ہوں۔ عمر بن سعد نے کہا، اس جوان کو گھیرے میں لو اور قتل کر دو۔ بختری بن عمر شامی 500 سواروں کے ساتھ آگے بڑھا اور آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، آخر زخموں سے چور ہو کر جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد امام پاک کی بارگاہ میں حضرت امام حسن کے دوسرے شہزادے قاسم بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما حاضر ہوئے۔ آپ کی عمر 19 برس تھی۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت امام علی مقام سے میدان کارزار میں جانے کی اجازت چاہی۔ امام نے فرمایا، بیٹا تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دوں؟ تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ تم تو میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی یادگار ہو۔ حضرت قاسم نے کہا، چاچا جان، خدا کے لیے مجھے ان دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دیجیے اور مجھے اپنے اوپر نثار ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ امام پاک نے اشک بار آنکھوں سے ان کے ماتھے کو چوما اور سینے سے لگا لیا اور رخصت کر دیا۔ حضرت قاسم میدان میں آئے اور یزیدیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اور دین کے دشمنوں اور اپنے نبی کا گھر اجارنے والوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں۔ میں خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہوں۔ میں گلشن زہرا کا مہکتا ہوا پھول ہوں۔ آؤ مجھے بھی تیروں سے چھلنی کرو، تلواروں سے گائل کرو اور میرے لیے جنت کا راستہ کھول دو۔ تم میں کون ہے جو تنہا میرا مقابلہ کرے؟ ابن سعد نے ایک سالار لشکر ارزق نامی سے کہا کہ اس نوجوان کو قتل کرو۔ ارزق نے کہا، واہ جناب، آپ نے خوب میری قدر کی۔ میں وہ بہادر ہوں جو تنہا سینکڑوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اس بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے۔ ابن سعد نے برہم ہو کر کہا، تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ یہ علی کا پوتا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، پھر بھی اس کی ہمت اور شجاعت کو دیکھنا۔ تو ذرا سامنے ہو جا۔ اس نے کہا، میں تو نہیں جاتا، البتہ لشکر میں میرے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کو بیچتا ہوں، اس کے لیے تو وہ ایک ہی کافی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے لڑکے کو بھیجا، وہ آپ کے مقابلے میں آیا۔ آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور چند منٹوں میں اس کو ترپا کے رکھ دیا اور اس کی تلوار جو بہت اچھی تھی وہ چھین لی۔ ارزق کے دوسرے بیٹے نے اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تو غصے میں دیوانہ ہو کر آگے بڑھا کہ اپنے بھائی کا انتقام لے۔ آپ نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ ارزق کا تیسرا بیٹا بھی غیظ و غضب کا پتلا بن کر آگے بڑھا اور آپ کے سامنے آ کر آپ کو گالیاں دینے لگا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے دشمن، تیری گالیوں کا جواب میں گالیوں سے نہ دوں گا کہ یہ ہماری شان نہیں، البتہ تجھے تیرے بھائیوں کے پاس جہنم میں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس پر حملہ کیا اور اس کو چیر کر رکھ دیا۔ ارزق نے جب اپنے 3 بیٹوں کا انجام دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو کر دارنے لگا اور خود مقابلے کے لیے آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس کا چوتھا بیٹا بیہودہ کلمات کہتا ہوا آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے باپ ذرا ٹھہر جا، مجھے اس نوجوان سے 2 ہاتھ ہو لینے دے۔ وہ بھوکے شیر کی طرح آپ پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے اس کے وار کو اپنی تلوار پر روکا اور پھر اس طرح وار کیا کہ اس کے سیدھے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ پھر
دوسرا وار اس کے سر پر ایسا کیا کہ اس کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ اب تو ارزق کا حال بد دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ غیرت جو اب تک قاسم کو بچہ سمجھ کر مقابلہ پر جاننے سے روک رہی تھی، اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ ظالم غیظ و غضب کی آگ میں جلتا ہوا آگے بڑھا کہ اپنے بیٹوں کا انتقام لے اور ایک وار میں اس نوجوان کو ختم کر دے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے مقابلے میں وہ جوان ہے جس کے بازو میں قوت ربانی کام کر رہی ہے۔ وہ مقابلے میں آ کر ہاتھی کی طرح چنگارنے اور شیر کی طرح داڑنے لگا۔ اس کی تلوار فضا میں چمک رہی تھی۔ یوں ہی اس کی نظر حضرت قاسم کی تلوار پر پڑی جو آپ نے اس کے لڑکے سے چھینی تھی۔ کہنے لگا، خدا کی قسم یہ تلوار آپ کے ہاتھ میں رہنے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا، تیرے 3 بیٹے تو اس کا مزہ چکھ چکے ہیں اور تو بھی خاطر جمع رکھ، ابھی تجھے بھی اس کا ذائقہ چکھاؤں گا۔ پھر آپ نے فرمایا، ارزق، ہم تو تجھے ایک بہادر مرد سمجھتے تھے، مگر تو نہایت ہی ناتجربہ کار ہے۔ تجھے تو گھوڑے کی زین کسنے کا بھی سلیقہ نہیں۔ وہ جھک کر کسی ہوئی زین کو دیکھنے لگا۔ آپ نے اسی وقت ایک ایسا کاری وار کیا کہ اس کو کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا اور ایک جست لگا کر اپنے گھوڑے سے اس کے گھوڑے پر جا بیٹھے اور فوراً دونوں گھوڑوں کے ساتھ خیمے کی طرف آگے۔ امام پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، چاچا جان، پیاس پیاس، چاچا جان، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو میں ابھی ان سب کو نیست و نابود کر دوں۔ امام پاک نے فرمایا، بیٹا، تم عنقریب ساقی کوثر کے ہاتھ سے کوثر کا جام پیو گے۔ دیکھو، پینے کے بعد پھر تمہیں پیاس کبھی نہ ستائے گی۔ دیکھو، تمہارے والد تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں، جاؤ، ان کے پاس پہنچنے کا وقت آ گیا ہے اور ان کو میرا سلام کہنا۔ حضرت قاسم پھر میدان میں آئے۔ ابن سعد نے کہا، یہ نوجوان ہمارے بہترین نوجوانوں کو قتل کر چکا ہے، اب اس کو مہلت نہ دو، اس کو چاروں طرف سے گھیر لو اور اس کو ختم کر دو۔ چنانچہ اس کے حکم پر دشمنوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور آپ پر حملہ کر دیا۔ اب گمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ آپ اس حالت میں بھی ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ آخر زخموں سے چور چور ہو گئے۔ ایک شکی نے آپ کے سر پر تلوار ماری۔ آپ نے فرمایا، چاچا جان، مجھے پکڑو، سنبھالو، اور آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ امام پاک نے آپ کی آواز سنی، دوڑ کر آپ کے پاس پہنچے کہ دیکھا جسم نازنی زخموں سے چور چور ہے۔ سر کو اپنی آغوش میں لے کر فرمایا، قاسم، ان کے لیے ہلاکت ہے جنہوں نے تجھے قتل کیا ہے۔ وہ قیامت کے دن تیرے جد امجد کو کیا جواب دیں گے جب وہ تیرے خون کے متعلق باز پرس کریں گے۔ امام پاک کی آغوش میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ امام پاک نے لاش مبارک کو اس طرح اٹھایا کہ قاسم کا سینہ آپ کے سینے سے ملا ہوا تھا اور پاؤں زمین کے ساتھ گھستے جا رہے تھے۔ آپ نے لاش کو شہداء کی لاشوں کے پاس رکھ دیا۔ حضرت قاسم کی شہادت کے بعد ان کے بھائی حضرت عمر اور حضرت ابوبکر بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی میدان کربلا میں جفاکار یزیدیوں کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ بن جعفر تیار کے شہزادے محمد اور اون امام علی مقام کے جو حقیقی بانجے تھے، امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آگے بڑھ کر عرض کی، ماموں جان، ہمیں بھی نثار ہونے کی اجازت دیجیے۔ امام پاک نے فرمایا، نہیں، تمہیں اجازت نہیں، میں تمہیں اس لیے اپنے ساتھ نہیں لایا تھا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں
تیروں کا نشانہ بنتے اور نیزوں پر اچھلتے دیکھوں۔ تم اپنی ماں کے پاس رہو۔ محمد نے کہا، ماموں حضور، اماں جان کا بھی یہی حکم ہے، دیکھو وہ بھی سامنے کھڑی ہیں۔ امام پاک نے اپنی بہن سیدہ زینب کی طرف دیکھ کر کہا، میری بہن کچھ خیال کرو، مجھ پر صدموں کے پہاڑ نہ توڑو، میں کن آنکھوں سے ان پھول جیسے بچوں کے سینوں سے تیر اور نیزے پار ہوتے دیکھوں گا۔ سیدہ زینب کہہ رہی تھی، بھیا، میرے پیارے بھیا، کیا اپنی بہن کا یہ حقیر ہدیہ قبول نہیں کرو گے؟ اگر تم نے میرا یہ ہدیہ قبول نہ کیا تو میں اپنی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا جواب دوں گی جب وہ پوچھیں گی، بیٹی تم نے اس وقت کیا نظر پیش کی تھی جب شہزادہ سرور کونین کے حضور جانوں کے ہدیے پیش ہو رہے تھے؟ میرے یہ دو ہی فرزند ہیں، دونوں تجھ پر قربان ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیدہ کی ہچکیاں بند گئیں۔ امام پاک نے اشک بار آنکھوں سے اپنی بہن کو دیکھا، دل پارا پارا ہو گیا اور دونوں بانجوں کو سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ ماں دیکھ رہی تھی کہ میری آنکھوں کے تارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یزیدی بادلوں میں روپوش ہونے جا رہے ہیں۔ چمن زہرا کے جنتی پھول حضرت جعفر تیار کے پوتے مولا علی کے نواسے میدان کارزار میں دشمنوں کے سامنے گئے۔ پھر ان دونوں بھائیوں نے وہ شجاعت کے جوہر دکھائے کہ صفوف عدا میں ہلچل برپا کر دی۔ آخر بہت سے یزیدیوں کو مارتے اور کاٹتے ہوئے خود بھی نیزوں اور تلواروں کا نشانہ بن کر شہید ہو گئے۔ امام پاک کے رفقا نے ان کی لاشیں اٹھا کر لے گئے اور خیموں کے پاس لا کر رکھ دیں۔ لاشوں کے قریب آ کے شاہ امت نے پکارا، ہے بانجو موجود ہے ماموں یہ تمہارا، اے شیر جوانو مجھے الفت تھی تمہیں سے، اے تشنا دہانو مجھے ہمت تھی تمہیں سے، ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا تو بات کر لو، سینے سے لگو اٹھو ملاقات تو کر لو۔ اتنے میں سیدہ زینب بھی آ گئیں۔ امام پاک نے فرمایا، لو بہن تمہاری قربانی بھی منظور ہو گئی، آؤ اپنے شہیدوں کی زیارت کر لو۔ ماں نے جب اپنے فرزندوں کی کٹی پھٹی لاشوں کو دیکھا تو لاشوں کے اوپر گر گئیں اور بلائیں لیتے ہوئے کہا، اے کاش تمہاری جگہ تمہاری ماں ہوتی۔ ایک ایک عزیز کا بچھڑنا امام پاک کے لیے اس قدر روح فرسا تھا کہ آپ زانو غم پر سر رکھ کر خاک کربلا پر بیٹھ جاتے اور کبھی آسمان کی طرف نگاہ کر کے اپنے وقت شہادت کی باقی ماند گھڑیاں گنتے۔ بس ایک شہزادہ علی اکبر اور ایک عباس علمدار سامنے ہیں۔ اب امام مظلوم کی کمر ٹوٹنے کا وقت قریب آ رہا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں، اس لیے انتہائی صبر و ضبط کی طلب میں جبین نیاز جھکائے ہوئے اپنے خالق و مالک سے عرض و معروض میں محو ہیں۔ جب جبین انور سجدہ خالق سے راز و نیاز کی منزلیں طے کر کے بلند ہوئی تو حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، برائے کرم مجھے بھی اجازت دے کر میری قسمت کا ستارہ بھی چمکا دیجیے۔ صبر و رضا کے پیکر امام پاک نے اپنے بھائی کا سر سینے سے لگایا، آنکھوں سے کچھ محبت اور کچھ درد و غم کے آنسو موتیوں کی شکل میں رخساروں پر چمکتے ہوئے بہنے لگے۔ دیر تک سینے سے لگانے کے بعد فرمایا، کیا کروں، مشیت الہی میں چارہ نہیں، راضی با رضا ہوں، لیکن ساقی کوثر کے لال بچوں کی پیاس ان کے ماؤں کے صبر کو متزلزل کر رہی ہے۔ وہ تشنگی کے عالم میں سخت بے قرار ہیں اور ان کی بے قراری ان کی ماؤں کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی عباس نامدار خیمے کی طرف چلے۔ داخل ہوتے ہی حضرت سکینہ اور علی اصغر کی تشنگی کا وہ عالم دیکھا کہ تڑپ گئے۔
علی کے شیر نے غصے میں ہونٹ چباتے ہوئے کہا، افسوس، فرات سامنے ہے اور یہ بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترسیں۔ میں ابھی فرات پر جاؤں گا اور پانی لا کر ان معصوموں کی پیاس بجھاؤں گا۔ یہ سنتے ہی سیدہ زینب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ پکاریں، بھیا، کیا نہر کے کنارے فولاد میں ڈوبی ہوئی فوج کی دیوار کے مقابل اکیلے جاؤ گے؟ عباس علمدار نے کہا، میری بہن، تمہیں تشویش کیا ہے؟ اگر وہاں اہن فوج ہے تو کیا تمہارے بھائی کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے؟ اس کے بعد آپ مشکیزہ شانے پر لٹکایا اور نہر کی طرف چلے۔ دشمن حائل ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے کوفیوں، شامیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرماؤ۔ تم نے فرزند رسول کو بلایا، پھر ان سے بے وفائی کی اور دشمنوں سے مل کر ان پر پانی بند کیا۔ ان کے رفقا، اعزاء و اقربا کے سر کاٹے، رسول زادیوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو۔ لشکر اشقیہ سے شمر ذی الجوشن اور دو اور افراد سامنے آئے اور انہوں نے کہا، اگر تمام روئے زمین پر پانی ہو جائے تو پھر بھی ہم لوگ تمہیں پانی کا ایک قطرہ تک نہ لینے دیں گے۔ یہ سنتے ہی حیدر کے شیر کو جلال آ گیا۔ انہوں نے ایک نعرہ شیرانہ کیا اور فرمایا کہ یہ سر کٹ سکتے ہیں لیکن فاسق و فاجر کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ یہ فرما کر آپ تلوار آبدار کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کا حملہ کیا تھا؟ قہر خدا تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا تھا۔ گھوڑے برکنے لگے، سواروں کے ہاتھ سے تلواریں چھوٹنے لگی، بزدل فراری ہر نوع کی طرح بھاگے اور آپ ان کو مارتے اور کاٹتے ہوئے نہر کے قریب پہنچ گئے۔ نہر پر سینکڑوں مسلح سپاہی بطور پہرے دار مقرر تھے۔ وہ آپ کے سامنے اہنی دیوار بن گئے۔ یزیدی فوج کا ایک سپاہی امیر لشکر عمر بن سعد کا حکم لے کر پہنچ گیا اور نہر پر متعین سپاہیوں سے کہا، امیر لشکر کا حکم ہے کہ پانی کی ایک بوند بھی خیمہ حسین تک نہ پہنچنے پائے۔ یہ حکم سن کر لشکر یزید نے نیزے تان لیے۔ شیر خدا کے شیر نے ایک جست لگائی اور صف ادا کو چیرتے ہوئے گھوڑا آگے بڑھایا اور فرات میں داخل کر دیا۔ عباس نے مشک بری اور بائیں شانے پر ڈال کر باہر نکلے۔ چاروں طرف سے غل ہوا کہ اگر یہ مشک خیمہ حسین تک پہنچ گئی تو ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ اس کا راستہ روکو، اس سے مشک چھین لو، پانی بہا دو۔ ادھر سقائے اہل بیت کی پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ مشک پیاسوں کے خیموں تک پہنچ جائے۔ آپ چاہتے تھے کہ گھوڑا اڑا کر خیمہ تک پہنچ جائے، مگر سامنے سے کئی سو تیر مشک کا رخ کیے نظر آئے۔ آپ مشک کی حفاظت میں ایک طرف ہٹ گئے، یہاں تک کہ فوج کی دوسری سمت سے اس قدر قریب ہو گئے کہ آپ دونوں طرف سے گر گئے۔ جب اپنے آپ کو دشمن کے گھیرے میں دیکھا تو بپھرے شیر کی طرح حملہ کیا اور صفوف ادا میں کھلبلی مچا دی۔ لاش پر لاش گرنے لگی۔ شیر خدا کے لخت جگر نے میدان کربلا میں ثابت کر دیا کہ میرے بازو میں قوت حیدری اور رگوں میں خون علی ہے۔ لاشوں کے انبار لگا دیے کہ ایک خبیث زرا نامی نے دھوکے سے آپ کے بائیں شانے پر ایک ایسا وار کیا کہ بازو علمدار کو شانے سے جدا کر دیا۔ آپ نے مشک فوراً داہنے شانے پر لٹکائی اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے، لیکن اب وہ نہ طاقت تھی نہ ایک ہاتھ سے دو کام انجام پا سکتے تھے۔ دفاعی کوشش کرتے کرتے ایک طرف سے فوج کے پہرے پر آپ نے گھوڑا اٹھا دیا کہ شاید راستہ مل جائے، مگر اس غازی کی خدمات ختم ہونے کا وقت بڑی تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ یہاں تک ایک یزیدی نے دائیں بازو پر بھی ایک وار کیا اور وہ ہاتھ بھی کٹ گیا۔
شیر خدا کے فرزند کی ہمت دیکھیے کہ مشق کا تسمہ منہ میں دبا لیا، لیکن مشق کے بچانے کی کوئی تدبیر کامیاب نہ ہوئی کہ ایک مردود نے تاک کر ایک تیر ایسا مارا کہ مشق کے پار ہو گیا اور سارا پانی یکلخت بہہ گیا۔ اب یزیدیوں نے دیکھا کہ آپ زخموں سے چور چور ہیں، اس لیے وہ چاروں طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑے۔ ایک ظالم نے سر پر ایک گزر ایسا مارا کہ آپ یہ کہتے ہوئے بھائی جان مجھے پکڑنا گورے سے گر پڑے۔ امام عالی مقام دوڑ کر تشریف لائے، دیکھا کہ عباس علمدار خون میں نہائے ہوئے ہیں اور عنقریب جام شہادت نوش فرمانے والے ہیں۔ شدت غم سے امام کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو آپ اٹھا کر خیمے کی طرف لا رہے تھے کہ ان کی روح کف سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت امام عالی مقام نے جب دیکھا کہ جملہ احباب، اقربا اور بھائیوں بتیجوں میں سے سب نے جام شہادت نوش فرما لیا ہے اور آپ کے ساتھ بجز آپ کے 3 صاحبزادوں امام زین العابدین، حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہم کے اور کوئی باقی نہ رہا۔ حضرت امام زین العابدین بیمار تھے، حضرت علی اصغر ابھی شیر خوار تھے اور حضرت علی اکبر کی عمر شریف 18 سال تھی۔ آپ نے خود بنفس نفیس میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت علی اکبر نے جب والد گرامی کو میدان میں جاتے ہوئے دیکھا تو آپ آگے بڑھ کر حضرت امام سے لپٹ گئے اور عرض کی، ابا جان آپ میرے ہوتے ہوئے میدان جنگ میں کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام نے محبت بری نگاہوں سے اپنے فرزند پر نظر ڈالی اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کس دل سے اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں خاک و خون میں غلطہ ہونے کی اجازت دوں؟ بیٹا تم نہ جاؤ، یہ یزیدی صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد یہ کسی سے تعارض نہ کریں گے۔ لیکن حضرت علی اکبر نے بہت اصرار کیا اور قسمیں دیں تو امام عالی مقام کو چار و ناچار اجازت دینا پڑی۔ حضرت علی اکبر میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام عالی مقام نے خود اپنے ہاتھوں سے 18 سالہ حسین و جمیل جوان بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اپنے دست مبارک سے اسلحے لگائے، تلوار حمائل کی اور نیزہ اپنے دست اقدس سے ان کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹے نے ابا جان اور خیمہ میں کھڑی ہوئی دکھ اور رسیدہ بیبیوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ حضرت علی اکبر جو شکل و شمائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے، میدان جنگ میں پہنچے اور مبازر طلب فرمایا، لیکن یزیدی لشکر میں سے کوئی سامنے نہ آیا تو آپ نے خود ہی لشکر ادا میں گھس کر حملہ کر دیا اور اشقیاء کو درہم برہم کر دیا اور کافی دیر تک لڑتے رہے۔ جب پیاس سے بے قرار ہو گئے تو پلٹ کر ابا جان کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، ابا جان پیاس کا بہت زیادہ غلبہ ہے۔ حضرت امام نے ان کے چہرے کے گرد و غبار صاف کیے اور اپنی انگشتری ان کے منہ میں ڈال دی، جس کے چوسنے سے انہیں تسکین ہوئی، اور پھر میدان میں آئے اور مبازرت طلب فرمایا۔ عمر بن سعد کے بار بار غیرت دلانے اور موصل کی گورنری کے لالچ میں طارق نامی ایک پہلوان آپ کے مقابلے میں نکلا، لیکن حضرت علی اکبر نے ایسا کاری وار کیا کہ وہ گھوڑے سے گرا اور ڈیر ہو گیا۔ طارق کے بیٹے عمر بن طارق نے جب اپنے باپ کا یہ حال دیکھا تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور دوڑ کر حضرت علی اکبر پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے ایک ہی وار میں اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ اس کے بعد طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق آیا، اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہزادے کی ہیبت سے پورا یزیدی لشکر تھر تھرانے لگا۔ اب یزیدیوں میں کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے مقابلے میں آئے۔ آخر ابن سعد نے محکم بن طفیل کو
ہزاروں سواروں کے ساتھ یک بارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان نابکاروں نے چاروں طرف سے آپ کو نرغے میں لے لیا اور اس چمنستان فاطمی کے پھول کو زخموں سے چور چور کر دیا۔ بالآخر آپ پشت زین سے روئے زمین پر تشریف لائے اور پکارا، ابا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ حضرت امام علی مقام گورا برا کر میدان میں پہنچے اور شہزادے کو اٹھا کر خیمے میں لائے، سر گود میں لیا اور ان کے چہرہ انور سے گرد آلود خون صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھولی، ابا جان کا آخری دیدار کیا اور بہشت بری کو روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چونکہ یزیدیوں نے 3 دن سے پانی اہل بیت پر بند کیا ہوا تھا اور شہزادہ علی اصغر جو صرف 6 ماہ کے تھے ان کا بھی پیاس سے برا حال تھا، کبھی اپنی امی کی طرف دیکھتے اور کبھی بے ہوش ہو جاتے اور کبھی ان کا پورا بدن ہلنے لگتا۔ یہ سب دیکھ کر آپ کی والدہ حضرت رباب بنت عمر القیس بچے کو گود میں لیے حضرت امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، میرے سرتاج اب علی اصغر کی پیاس اور بےتابی دیکھی نہیں جاتی، اس کو گود میں لے کر جائیے اور ظالموں کو دکھائیے، شاید ان سنگ دلوں کو اس بچے کی پیاس اور بےتابی پر ترس آ جائے اور پانی کے چند گھونٹ پلا دیں۔ یہ ننھی سی جان 6 مہینے کا علی اصغر نہ جنگ کرنے کے لائق ہے اور نہ میدان کارزار کے قابل۔ حضرت امام علی مقام اس ننھے سے نور نظر کو سینہ سے لگا کر سیاہ دل دشمنوں کے سامنے تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، میں نے اپنا تمام کنبہ اور خاندان و احباب کو تمہاری بے رحمی اور جور و جفا کی نظر کر دیا ہے۔ اب بھی اگر آتش بغض و عناد جوش میں ہے تو اس کے لیے میں ہوں۔ یہ میرا بچہ علی اصغر شیر خوار ہے، پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اس کی بےتابی دیکھو، اور کچھ شائبہ بھی رحم کا ہو تو اس کا حلق تر کرنے کو 1 گھونٹ پانی دے دو۔ حضرت امام علی مقام کی اس تقریر کا ظالمان سنگ دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس بے زبان بچے پر ان کو ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ بجائے پانی کے ایک بدبخت ازلی حرملہ بن کاہل نے تیر کا ایسا نشانہ باندھ کر مارا کہ علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا امام پاک کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حضرت امام نے تیر کھینچا تو حضرت علی اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور بچے نے تڑپ کر باپ کی گود میں جان دے دی۔ جب حضرت امام علی مقام اس شگوفہ تمنا کو خیمہ میں لائے اور ان کی والدہ نے اول نظر میں دیکھا کہ بچے کے جسم میں بے تابانہ حرکتیں نہیں ہیں، سکون کا عالم ہے، تو گمان کیا کہ پانی پلا دیا گیا ہوگا۔ حضرت امام سے دریافت کیا، فرمایا وہ بھی ساقی کوثر کے جام رحمت و کرم سے سیراب ہونے کے لیے اپنے بھائیوں سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی قربانی بھی قبول فرما لی۔ جان نثار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے اور حضرت امام علی مقام پر اپنی جانیں قربان کر دی۔ اب تنہا امام علی مقام راقب دوش رسول شہزادہ بطول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر، جنتی نوجوانوں کے سردار، شہنشاہ کربلا، پیک کرے صبر و رضا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور آپ کے فرزند حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنی بیماری، نکاحت اور کمزوری کی وجہ سے بستر علالت پر ہیں۔ حضرت امام علی مقام کو تنہا دیکھا تو نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے حضرت امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے دیں اور اپنی جان نثار کرنے کی اجازت دیجیے۔ میرے ہوتے ہوئے
آپ شہید ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام علی مقام نے بیمار نور نظر کو اپنی آغوش محبت میں لے لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، ابھی تو تمہیں غم زدہ خواتین اہل بیت کی نگہداشت کرنی ہے۔ میرے فرزند، اللہ تعالیٰ تم ہی سے میری نسل اور حسینی سادات کا سلسلہ جاری فرمائے گا، اور جو امانتیں میرے جد و پدر کی میرے پاس ہیں وہ تم کو دینا ہے۔ تم سے بہت ساری امیدیں باقی ہیں۔ دیکھو میرے فرزند، میرے لخت جگر، صبر و استقامت سے رہنا اور رائے حق میں آنے والی ہر تکلیف و مصیبت کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا، اور ہر حالت میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت کی پابندی کرنا، اور جب بھی مدینے پہنچنا تو نانا جان سے میرا سلام کرنا اور سارا آنکھوں دیکھا حال بتانا۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، اس لیے تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر امام علی مقام نے ان کو تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا، اپنی دستار مبارک اتار کر سر پر رکھی اور اس صبر رضا کے پیکر کو بستر علالت پر لٹا دیا۔ اب امام پاک اپنے خیمہ میں تشریف لائے، صندوق کھولا، قبائے مصری زیب تن فرمائی، اپنے نانا جان کا امامہ مبارک سر پر باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈال پشت پر رکھی، شیر خدا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ذوالفقار گلے میں حمائل کی، اور حضرت جعفر تیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا، اور اپنے برادر اکبر سیدنا امام حسن کا پٹکا کمر میں باندھا۔ اس طرح شہیدوں کے آقا، جنت کے نوجوانوں کے سردار، سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان عزیز کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل خیمہ نے اس منظر کو کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ ان کا سردار ان سے طویل عرصے کے لیے جدا ہونے والا ہے۔ بے کس قافلہ حسرت بری نگاہوں سے امام کے چہرہ پر نظر کر رہا ہے، نورانی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت امام پاک نے اہل بیت اطہار کو خدا کے سپرد فرمایا، سب کو صبر و شکر کی تلقین فرمائی، اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر آخری سلام کر کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے اور اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جان نثاروں کو راہ حق میں قربان کر دینے والے امام پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور میدان کربلا میں ایک ولولہ انگیز رجز پڑی جو آپ کے نسب اور ذاتی فضائل پر مشتمل تھی، اور اس میں شامیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناخوشی اور ناراضگی اور ظلم کے انجام سے ڈرایا تھا۔ اس کے بعد آپ نے ایک فصیح و بلیغ تقریر فرمائی۔ اس میں آپ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی، اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اگر واقعی خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو، اس خدا سمیع و بصیر کو کیا جواب دو گے؟ اپنے رسول کے لاڈلوں کا گھر اجارنے والوں، اپنے انجام پر نظر کرو۔ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط اور کاسٹ بھیج کر بلایا اور کہا ہماری رہنمائی فرمائیے اور ہمیں شریعت اور سنت رسول پر عامل بنائیے، ورنہ ہم خدا کے حضور آپ کا دامن پکڑ کر شکایت کریں گے۔ اس لیے میں چلا آیا، اور جب میں یہاں آ گیا تو تم نے میرے ساتھ برا سلوک کیا اور مظالم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹوں
بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک خون میں تڑپایا، میرے رفقا کو شہید کیا اور اب میرے خون کے پیاسے ہوئے ہو۔ اے یزیدیو، سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد گرامی اور میری والدہ صاحبہ کون تھی۔ بغیر تو اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔ اتنے میں یزیدی لشکر میں شور اٹھا، کسی نے کہا، اے حسین، ہم کچھ سننا نہیں چاہتے، آپ کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا، اے بدبختو، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے۔ اے یزیدیو، میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی تھی تاکہ کل تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں فاسق و فاجر کے سامنے سر جھکا دوں۔ اس کے بعد امام علی مقام نے فرمایا، تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو اسے پورا کرو اور جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ چنانچہ مشہور جنگجو اور بہادر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن قحطبہ کو آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا، اور وہ غرور و تکبر کے کلمات کہتا ہوا اور اپنی بہادری کی ڈنگیں مارتا ہوا حضرت امام کے سامنے آیا اور آتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار کا ایسا کاری وار کیا کہ اس کے سر جسم سے جدا ہو گیا اور اس کی تمام بہادری اور غرور کو خاک میں ملا دیا۔ یہ دیکھ کر یزید البطحی بڑے کور و فر کے ساتھ آگے بڑھا اور آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا کہ شام و عراق کے بہادروں میں میری بہادری کا غلغلہ ہے، میں روم و مصر میں شہر آفاق ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے میں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں، ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت و بہادری کا لوہا مانتے ہیں، کسی میں میرے مقابلے کی تاب نہیں، آج تم میری قوت و بہادری دیکھ لو گے۔ امام عالی مقام نے فرمایا، تو مجھے نہیں جانتا، میں فاتح خیبر شیر خدا علی مشکل کشا کا شیر ہوں، تم جیسے نامردوں کی میرے نزدیک کوئی حقیقت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور گورا قیدا کر کے آپ پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت امام نے اس کے وار کو بیکار کر کے پھرتی کے ساتھ اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بدر بن سہیل یہ منظر دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ابن سعد سے کہا، کن بزدلوں اور بہادری کے نام کو بدنام کرنے والوں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا، جو 2 ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہ کر سکے۔ میرے 4 بیٹوں میں سے کسی کو بھیج دے، پھر دیکھ منٹوں میں حسین کا سر کاٹ کے لاتے ہیں۔ چنانچہ ابن سعد نے اس کے بڑے لڑکے کو اشارہ کیا، وہ گورا کداتا ہوا امام عالی مقام کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلے میں آتا تاکہ وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر کے جہنم میں پہنچا دیا۔ بدر نے جب اپنے بیٹے کا یہ حشر دیکھا تو غیظ و غضب میں دانت پیستا ہوا گورا دوڑا کر امام کے سامنے آیا اور آتے ہی نیزے سے وار کیا۔ آپ نے نیزے کو روکا تو اس نے فوراً تلوار سے حملہ کر دیا۔ آپ نے
اس وار کو بھی خالی کر دیا اور اس پر شمشیر ذوالفقار کا ایسا وار کیا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا گرا۔ اسی طرح نئے نئے شمشیر زن، نیزہ باز اور بہادران شام و عراق آپ کے مقابلے میں آتے اور گاجر مولی کی طرح کٹ کر ختم ہو جاتے۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کی بھوک و پیاس کے باوجود شجاعت و بہادری کا وہ جوہر دکھایا کہ زمین کربلا بہادران شام و عراق کی لاشوں سے کھیت ہو گئی۔ دشمنان اسلام کے لشکر میں ایک شور اٹھا کہ اگر جنگ کا یہی انداز رہا تو ہماری جماعت کا ایک بھی سپاہی نہ بچ سکے گا، لہٰذا موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر یک بارگی حملہ کر دو۔ اب سینکڑوں تلواریں چمکنے لگی اور دشمنان اسلام بر بر کر امام علی پاک پر حملہ کرنے لگے۔ ادھر آپ کی تلوار ذوالفقار سے آپ جس طرف حملہ کرتے پرے کے پرے کاٹ ڈالتے اور دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جیسے باد خزاں کے جھونکے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ ابن سعد کو جب اس طرح کی جنگ میں بھی کامیابی نظر نہ آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کی بچھار کر دی جائے اور جب خوب زخمی ہو جائیں تو نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ حضرت امام کا گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت ہی نہ رہی۔ مجبوراً حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا، ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بن رہا ہے۔ تن نازنین زخموں سے چور اور لہو لہان ہو رہا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارے رسول فرزند بطول کو خطوط اور کاسٹوں کے ذریعے بلا کر مہمان بنانے کا وعدہ کیا تھا اور وہ اپنے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ اچانک زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آیا اور حضرت امام پاک کی پیشانی پر لگا۔ یہ وہ پیشانی ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی چہرہ انور پر خون کا دارہ بہہ نکلا۔ آپ غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے۔ اب ظالموں نے نیزہ سے حملہ کر دیا۔ شیطان صفت سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تن اقدس کے پار ہو گیا۔ تیر، نیزہ اور شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ نصر بن خرشہ آپ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا اور امام اہل مقام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ اٹھے اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ پھر بدبخت ازلی خولی بن یزید، سنان بن انس، شبل بن یزید یا شمر خبیث نے آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ لاکھ نالہ و شیون ایک چشم تر تنہا ہے، حسین کے غم میں اشک معتبر تنہا۔ دین حق پھلا پھولا جس کے سائے میں رہ کر، دشت کربلا میں تھا وہ ایک شجر تنہا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔